بھائی نے سوال پوچھا ہے، مئی کے مہینے میں فالج ہوا تھا، دایاں ہاتھ اکڑا رہتا تھا، یعنی نمنس رہتی تھی، ہاتھ سن رہتا ہے، ابھی بھی رہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، بیماری کا علاج کرنے سے پہلے اس بیماری کی جو وجوہات ہے اس کو ٹھیک کرو۔ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اسلام، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو نا گناہ گار سے نفرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی گناہ گار سے نفرت، کس سے نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو؟ گناہ سے۔ اس کی زندگی سے گناہ نکال دو تو وہی اللہ کا کیا بن جائے گا؟ اور میرے محترم بھائیوں، جس وجہ سے بیماری آئی ہے، دیکھو وہ گناہ گار کس وجہ سے تھا؟ گناہ کی وجہ سے۔ تو گناہ کو نکالنا چاہیے یا اس کے اوپر تقریریں کرنی چاہیے؟ کتنے واقعات ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں۔ وہ یاد ہے مسجد نبوی میں ایک بدو آیا جس نے پیشاب کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ڈنڈا لے کے آئے۔ تو ہندے آج ساڑھے ورگے ماشاءاللہ اہل علم، جس عمل سے نرمی نکل گئی اس میں سے، میرے محترم بھائیوں، بیماریوں کو بھی اسلام کے اکارڈنگ جانو۔ ہمیں فالج کا علاج کرنا چاہیے کہ جس وجہ سے فالج ہوتا ہے اس کا علاج کرنا چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں، ایک بار اس کا علاج ہو گیا نا تو گھر میں جو باقی نسل ہے نا وہ بچ جائے گی۔ اس کو اس حدیث سے سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو دعا کیا پڑھتے تھے؟ کیا پڑھتے تھے؟ اونچی بولو، لا باس طہور انشاءاللہ۔ اگر آج اس شخص کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو کیا کہیں گے کہ اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج، یہ آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر اللہ نے چاہا، بیماری کیوں آتی ہے؟ ہمیں کیا کرنے آتی ہے؟ پاکیزہ کرنے۔ اور سچ بتاؤ، ہم پاکیزہ ہوتے ہیں کہ دوائیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں؟ اور میں آپ کو نا کچھ حقیقتیں بتانے لگا ہوں، صرف اس سوال کے ریلیونٹ نہیں، ذرا اس کو سمجھیے گا۔ بیماری کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کو کسی بیمار کی عیادت کرنے گیا، شام تک اس کے لیے کتنے فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے؟ کتنے فرشتے؟ کتنے فرشتے؟ بتاؤ، یہ بیماری ہے؟ ایک بندہ گیا تو 70,000 فرشتے، 2 گئے تو 1,40,000 فرشتے، 3 گئے تو 2,10,000 فرشتے، 4 گئے تو 2,80,000 فرشتے۔ اور اگر 10 لوگ اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے تو کتنے فرشتے ان بندوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے؟ 7 لاکھ۔ اور جس ایک بندے کی وجہ سے 7 لاکھ فرشتے اس کام میں لگ گئے، وہ تکلیف والا ہے یا اجر والا ہے؟ آپ لوگوں کی گرومنگ یہ ہوئی ہے، بیماری آ گئی، فالج ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ میرے محترم بھائیوں، بیماری آئی تو کیا کہنا چاہیے؟ پریشان نہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس بیماری کے آنے میں یہ آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے۔ اور یقین جانو، جس بندے کے لیے 70,000 فرشتے صبح کو دعا کرنی شروع کریں، شام تک اس کے لیے دعا کریں، وہ شام کو جا کے پھر اس کی تیمارداری کرے، صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کریں، اس سے بڑا نفع کا سودا کون سا ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ کوئی ایموشنل تقریر ہے یا ریالٹی ہے؟ لیکن سچ بتاؤ، ہمیں جو انفارمیشن ملی، ہمارا جو سورس آف انفارمیشن ہے، ہمیں جو نالج دیا جا رہا ہے، ہماری جو تربیت کی جا رہی ہے، اس میں بیماری کیا ہے؟ کہنا یار اللہ رحم ہی کرے، انہاں دے گھر تے سارے بیمار پئے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
جیسے پتہ نہیں ان کے اوپر کتنا بڑا عذاب آ گیا ہے. سچ بتاؤ میرے محترم بھائیوں, جو بیمار ہوتا ہے نا اس کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے. کس لیے؟ تاکہ 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں. اور سوچو جو 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے گیا, اس کو تو 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے. 10 لوگ گئے تو 7 لاکھ فرشتے دعائیں کریں گے. تو جو خود بیمار پڑا ہے اس کے لیے کیا اجر ہوگا؟ کبھی سوچا؟ ہمارے ہاں جہالت ہے اتنی زیادہ کہ آج جو راستے جنت کو جاتے تھے اس کو تو آپ لوگوں نے وبال بنا لیا, اور جو جہنم کو جاتے تھے اس کو آپ لوگوں نے اسٹیٹس سمبل بنا لیا. میرے محترم بھائیوں, سوال کا جواب یہ نہیں ہے کہ فالج ہے تو کیا کرنا چاہیے. میں آپ لوگوں کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں, سچ بتاؤ, کیا ہمارے ایموشنز یہ ہوتے ہیں جو بیمار ہوا وہ, یا جس کے گھر میں کوئی بیمار ہوا اس کے؟ سچ بتاؤ, جس کو یہ پتا چلے آج میرے ابا جی کی وجہ سے میں جا کے ابا جی کا پتہ لوں گا, میری وائف ابا جی کا پتہ لے گی, میرے 2 بیٹے لیں گے, 2 بیٹیاں لیں گی, تو کتنے فرشتے لگ گئے اس ابا جی کے لیے, ابا جی کی وجہ سے. لیکن سچ بتاؤ یہاں تربیت کیا ہے؟ یہ تربیت اسلام نے, کیونکہ اسلام سے جو تربیت ہم نے کرنی تھی ہم نے وہ تربیت لی. میں کتاب لکھ رہا ہوں جس میں میں صرف یہ لکھ رہا ہوں بیماریوں کے فائدے, اور کوئی 1 بیماری نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, واللہ میں قرآن و حدیث سے آپ کو بتاؤں گا کہ بخار آنے پہ اللہ تعالیٰ کیا اجر دیتا ہے. بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ بخار کو برا, یہ جہنم کا کیا ہے؟ بھاپ. یہ جب کسی بندے پہ آتا ہے نا تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے خزاں میں درخت کے. اللہ کی قسم یہ بات کسی بابے کی نہیں ہے. کس کی بات ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. میرے محترم بھائیوں, فالج, اور سب سے پہلے کوئی بھی بیماری آئے تو ہم نے پریشان ہونا, اور جب پریشان نہیں ہوگے تو اس کا علاج کرو گے. میرے محترم بھائیوں, خون جب گاڑھا ہوتا ہے نا تو یہ بڑی بڑی بیماریاں جس میں ہارٹ اٹیک ہے, جس میں فالج ہے, یہ آپ کے گردے فیل ہونا, یہ آپ کی آنکھوں کا جانا, خاص طور پہ وہ بیماریاں جس کو آپ لوگ کہتے ہو بلڈ پریشر کی وجہ سے, بلڈ پریشر شوٹ ہوا تو کیا ہو گیا, کہتے جی یہ پیرالائز ہو گیا. بلڈ پریشر شوٹ ہوا جی اس کا برین ہیمریج ہو گیا. بلڈ پریشر شوٹ ہوا جی کڈنی فیل ہو گئے. بلڈ پریشر شوٹ ہوا جی آنکھیں چلی گئیں. میرے محترم بھائیوں, کبھی سوچا ہے بلڈ پریشر شوٹ کیوں ہوا؟ خون اتنا تھک ہو گیا, اتنا گاڑھا ہو گیا کہ دل کو اس کو پمپ کرنے میں کیا لگا؟ زور لگا. اور جو باریک کیپلریز تھیں برین کے اندر, وہ زور زیادہ لگنے کی وجہ سے پنکچر ہو گئی, رپچر ہو گئی, پھٹ گئی. تو کیا ہو گیا؟ برین ہیمریج. خون گاڑھا تھا تو جب برین ہیمریج ہوا تو میرے محترم بھائیوں, آپ کے یہ جو جتنا نروس سسٹم چل رہا ہے کیا وہ ٹھیک رہے گا؟ نروس سسٹم ڈسٹرب ہوا تو جو برین کا حصہ ڈسٹرب ہوا, جو جس کو میسج کنوے کر رہا تھا نیورونز کے ذریعے, وہ سپلائی پہنچا سکے گا, میسج کنوے کر سکے گا, فالج ہو گیا. اور ہم ساری زندگی فالج کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں. لیکن پکیزہ ہوتے, پکیزہ کس سے ہونا تھا؟ میرے محترم بھائیوں, ان چیزوں کو چھوڑنا تھا جو خون کو گاڑھا کرتی ہیں. اور سب سے زیادہ خون گاڑھا ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں. بلڈ پریشر کیوں بڑھا؟ خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے. اور خون گاڑھا کیوں ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں؟ سب سے زیادہ خون گاڑھا ہوتا ہے بولنے کی وجہ سے. بولنے کی وجہ سے, بولنے کی وجہ سے. دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, اے نبی ان سے پوچھو کیا یہ پسند کریں گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟
جو اپنے بھائی کی برائی کرتا ہے، چگلی کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ سائنس آج یہ بات کہتی ہے جو شخص جو لفظ بولتا ہے، برین سب سے پہلے اس کا امیج بناتا ہے، پھر اس کا اورا بناتا ہے، پھر اس کا امیج بناتا ہے۔ اب جیسا برین اس لفظ کا امیج بنائے گا، برین نے ویسے ہی کیمیکل بنانے ہیں۔ اور جب میں نے ایسی بات کہی جو دوسرے کو کیا دے رہی ہے؟ دکھ، درد، غم، رنج، تو میرا کیمیکل کون سا بنے گا؟ میرے یہاں پہ کون سے کیمیکل پروڈیوس ہوں گے؟ سائنس کہتی جو شخص جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرتا ہے، اس کو وہ کام وہی پرووائڈ کرتا ہے۔ اب میں نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کی چگلی کی، یہاں کیمیکل کون سا پیدا ہوگا؟ میں نے غیبت کی، کیمیکل کون سا پیدا ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، میں نے گالی دی، یہ گالی نہیں ہے۔ ایک گالی آتی ہے، سچ بتاؤ سب سے پہلا ریئیکشن گالی سننے پہ جو بدن میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جب ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تو جو خون نالیوں میں گردش کر رہا تھا، سرکولیشن کر رہا تھا، کیا وہ تیز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گالی سنتے ہی چہرہ سرخ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آنکھیں ریڈ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ کے بدن کے اندر جو ایڈرینالین گلینڈ ہے نا، وہ ایڈرینالین پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ایڈرینالین آیا اس نے نالیوں کو کھول دیا، نالیاں جیسے کھلی، کیپلریز جیسے کھلی، وین جیسے کھلی، سارا خون آپ کے بدن کے اوپر آ گیا۔ اور سوچو جب خون بدن پہ آ گیا، چہرے پہ آ گیا، تو برین کو جتنا بلڈ چاہیے تو اس کو ملے گا، آنکھوں کو جتنا بلڈ چاہیے تو اس کو ملے گا، گردوں کو جتنا بلڈ چاہیے تو اس کو ملے گا، آپ کے ہارٹ کو جتنا بلڈ چاہیے تو اس کو ملے گا، کیونکہ خون سارے کا سارا کہاں آ گیا؟ باڈی میں ہیجانی کیفیت آ گئی، منہ میں سلائیوا زیادہ آ گیا، ڈیسیژن پاور ختم ہو گئی۔ گالی سنتے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور مد مقابل اگر کمزور ہے تو ہم ایک دو اس کو لگا دیتے ہیں، اور اگر مد مقابل کبھی ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر من ہی من میں کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، خون گاڑھا ہوتا ہے لفظوں سے، جب ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کہا ہے، جس کو اللہ نے، جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، جب ہم جھوٹ بولیں گے تو یہاں کیمیکل کون سا پیدا ہوگا؟ وہ آپ کے خون کو گاڑھا کرے گا کہ پتلا کرے گا؟ ہم نے ایسے بات کہی، ایسا جملہ کہا جس کی حقیقت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد خون گاڑھا ہوتا ہے سوچنے کی وجہ سے، سوچنے کی وجہ سے۔ اس کو سمپل ہے سمجھنا۔ میرے محترم بھائیوں، آپ نے کوئی بھی بات آپ سوچتے ہیں، اب برین اوپر ہے، ہارٹ نیچے ہے، تو جب ہم سوچیں گے تو برین کو سوچنے کے لیے، انرجی کے لیے بلڈ کی ضرورت ہے، تو ہارٹ خون اوپر بھیجنے کے لیے کیا کرے گا؟ زور لگائے گا۔ آپ نے ایک بار سوچا، برین نے ایک بار بلڈ بھیجا، دو بار سوچا، دو بار بھیجا، تین بار سوچا، تین بار بھیجا۔ اب ہارٹ نیچے ہے، برین اوپر ہے، تو اس کو بار بار اوپر بلڈ تھرو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو سمپل سمجھو، ایک بندہ اوپر کھڑا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اینٹ دو، آپ اینٹ یہاں سے پکڑ کے اوپر پھینکتے ہو، پھر دوسری بار پھینکتے ہو، تیسری بار پھینکتے ہو، چوتھی بار پھینکتے ہو، پانچویں بار پھینکتے ہو، کوئی بازو میں پرابلم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کوئی معاملہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اسلام کہتا ہے معاف کرو، معاف کرو۔ معاف کرنا کیا تھا؟ معاف کرنے کا مطلب تھا چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ کہاں سے چھوڑنا تھا؟ سائنس کہتی ہے یہ جو برین ہے نا، یہ لوگوں کی باتوں کو پکڑ لیتا ہے، لوگوں کے جملوں کو پکڑ لیتا ہے، لوگوں کے رویوں کو پکڑ لیتا ہے۔ کسی نے دکھ دیا، برین نے پکڑ لیا، کسی نے تکلیف دی، برین نے پکڑ لی۔ میرے ساتھ اس نے ایسا کیا، مجھے 25 سال پہلے کی بات آج اس کی
کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یاد ہے، کیونکہ برین نے اس کو چھوڑا۔ یہ چھوڑنے کے پیچھے کتنا بڑا کانسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کو دیا۔ لیلۃ القدر کی رات سب کی بخشش ہو جائے گی، لیکن قطع تعلق کرنے والے کی بخشش۔ لاجک کیا تھی؟ ریزن کیا تھی؟ کیونکہ اس نے معاف نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو معاف نہیں کرتا تیرا رب بھی اس کو معاف۔ بات سمجھ آ رہی؟ فالج کیوں ہوتا ہے؟ فالج اس کو ہوتا ہے جس نے 25 سال سے باتیں پکڑی ہوئی ہیں، میرے چاچے نے ایسے کیا، میرے ماموں نے ایسے کیا، میری پھپھو نے ایسے کیا، میرے خالہ نے ایسے کیا، میرے ہمسائے نے ایسے کیا، میرے دوست نے ایسے کیا، میرے رشتہ دار۔ جتنا بولتے جاؤ گے اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، گھر جا کے تجربہ کرنا، یہ پیپر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو، اس کو صرف 5 منٹ کے لیے ذرا پکڑ کے رکھو۔ کیا 5 منٹ تک اس کو پکڑ کے اسٹل ایسے رہ سکتے ہیں؟ 5 منٹ کے بعد کیا ہوگا؟ یہ میرے بائیسیپس، یہ ٹرائیسیپس، یہ شولڈر کے مسل، یہ سارے اسکیپولا کے مسل دھیرے دھیرے کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے اس میں درد شروع ہوگی، اس کے بعد اس میں اریٹیشن آنی شروع ہو جائے گی، اور فورس آف گریوٹی کی وجہ سے یہ دھیرے دھیرے کیا ہوگا؟ نیچے آ جائے گا۔ اور 10 سے 15 منٹ کے بعد اس بازو میں گرپ نہیں رہے گی اس کو ہولڈ کرنے کی، رہے گی؟ سر اس چھوڑنے کو کہتے ہیں معاف کرنا۔ اس چھوڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ اور جو معاف نہیں کرتا اللہ کی قسم اس کو فالج ہی ہوتا ہے۔ اس کو کیا ہوتا ہے؟ جس نے لوگوں کی باتوں کو نہیں چھوڑا۔ اچھا ہمارے ہاں عجیب ہی فلسفہ ہے معاف کرنے کا، وہ کہتا میں بندے نہیں چھاڑ دیتا۔ ہمارے ہاں معاف کرنے کا کنسیپٹ کیا ہے؟ کہتا انہیں میرے نال انج کیتا سی، میں اللہ دا شکر ہے میں انہوں معاف کرتا، میں اس تو بعد انہوں بلایا ہی نہیں۔ سچ بتاؤ میں کہانی تو نہیں سنا رہا؟ ہمارے ہاں کنسیپٹ یہی ہے۔ سر معاف کس کو کرنا تھا؟ جو اس نے دکھ دیا تھا اس دکھ کو چھوڑنا تھا، بندے کو نہیں چھوڑنا تھا۔ جو بندہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے اللہ اس کی کسی بھی عبادت کو قبول ہے۔ اچھا یہ کہانی ہے کہ حقیقت ہے؟ اللہ کی قسم بیماریاں اس وجہ سے آئی ہیں۔ بیماریاں اور پہلے ان وجہوں کو جانا تھا، ان کو جاننا تھا۔ یہ ایک لیکچر واللہ پورا دن مانگتا ہے۔ یہ فالج نہیں ہے، یہ ہم نے جو یہاں کچرا پکڑا ہوا ہے اس کو چھوڑنا تھا۔ اور یہاں چھوڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ معاف کرنا۔ ہم نے جس نے دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، رنج دیا، تکلیف دی، اذیت دی، اس کی اس دکھ کو، درد کو، غم کو، رنج کو، اس کو چھوڑنا تھا، بندے کو نہیں چھوڑنا تھا۔ اور ہم بدبختوں نے کیا کیا؟ اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم جو اپنے بھائی کو چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ بھی، اور جب اللہ چھوڑ دے پھر وہ کبھی بھی فلاح پا سکتا؟ پھر وہ یہ دعا مانگے گا لا باسا تو انشاءاللہ؟ پھر وہ اللہ کے پاس جانے کی کوشش کرے گا یا ساری زندگی دنیا کے در بدر کے ٹھوکریں کھائے گا اور اینڈ پہ سسکتے ہوئے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرے گا؟ میرے محترم بھائیوں ان باتوں کو چھوڑو جو خون گاڑا کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ بھائی صاحب چھوٹی چھوٹی باتوں کے جلدی جواب دیا کرو، یہ اتنی بڑی باتیں بتانے کی ضرورت۔ اللہ کی قسم ایک بات پلے پڑ گئی تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ ہر شخص یہ بات مانتا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے؟ اچھا اس کے گردے اشرف نہیں ہے؟ اس کا جگر، اس کا معدہ، اس کا دل، یہ بھی اشرف ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے بندے کی عمر تو 70 سال ہو اور پینکریاز کی عمر 25 سال ہو سکتا ہے؟ آج تو ایسا ہی ہے۔ اچھا سارے کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ اللہ نے قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پھر کہا لقد، یہ بھی قسم، والتین بھی قسم، والزیتون بھی قسم، طور سینین بھی قسم، ھذا البلد الامین بھی قسم، اور لقد بھی۔
یہ لام بھی قسم، کاف بھی قسم، اور پھر فرمایا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پیدا کرنے والا کون؟ احسن الخالقین، اور پیدا ہونے والا احسن تقویم. اچھا یہ کیسا احسن ہے کہ بندہ تو اشرف المخلوقات ہے لیکن اس کے گردے اشرف نہیں ہے، اس کا جگر اشرف نہیں ہے. اور یہ کیسا رب ہے کہ بندے کو تو رکھا 40 سال کا یا 50 سال کا یا 60 سال کا یا 100 سال کا، لیکن اس کا پینکریاز صرف اللہ نے 20 سال چلایا. یہ ہو سکتا ہے؟ واللہ میٹرک میں نا جو سائنس پڑھی ہیں، ہمیں سارے کے سارے سسٹم کس کے پڑھائے جاتے تھے؟ مینڈک کے. مینڈک کے پڑھائے جاتے تھے نا. اچھا کسی نے کبھی دیکھا کہ مینڈک کو اس کی شوگر بڑھ گئی ہو، وہ پہلے انسولین لگاتا ہو پھر جا کے میٹھا کھاتا ہو؟ اس کے سسٹم تو ہمارے جیسے ہیں نا. یا کبھی اس کو سانس چڑھتا ہو، وہ ماشاءاللہ انہیلر لیتا ہو. اچھا اس کے گردے خراب کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا جگر خراب کیوں نہیں ہوا؟ ایک بات ہے، صرف ایک بات، کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی، ہم نے کیا کی؟ یعنی اس نے رب کی بات کو ماننا اس لیے بیمار ہے. سب کا جواب یہی ہوگا کہ کچھ اور بھی ہے، کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہے وہ کس کی بات مانتی ہیں؟ اللہ کی. اس لیے بیمار نہیں ہے. ہم بیمار ہو گئے تو علاج کرنا تھا کہ رب کی بات کو ماننا تھا. اور ہم عقل مند ایجوکیٹڈ سٹوپڈ کس کے پیچھے گئے؟ ہمیں رب کی بات کو ماننے کے پیچھے جانا چاہیے تھا یا اس سائنس کے پیچھے جانا چاہیے تھا؟ آپ خود ہی کہتے ہو کہ وہ دشمن ہیں، وہ کبھی تمہارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہر مفتی دوائی کس کی کھاتا ہے؟ قرآن کی، حدیث کی، یا انہی کافروں کی جن کو کہتے ہیں یہ کبھی دوست ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ آ کے زبانیں بند کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ اس کے اکارڈنگ ہمارے پاس اور کوئی اس کا آلٹرنیٹ وے ہے ہی نہیں. میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار صرف ایک وجہ سے ہیں، صرف ایک وجہ سے. وہ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے رب کی کیا کی ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، فرما بردار بن جاؤ، یہ ساری بیماریاں چھٹ جائیں گی. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا بیماری کیا ہے؟ فرمایا فطرت سے دور ہونا. پوچھا علاج کیا ہے؟ کہا جیسے فطرت کو چھوڑا تھا ایسے فطرت پہ واپس آ جاؤ. اور فطرت کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے. ہمیں کس پہ آنا ہے؟ اگر زندگی چاہتے ہو، اگر بقا چاہتے ہو، اگر ساری بیماریوں سے نجات چاہتے ہو، ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک اسلوب ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، آپ لوگوں کا بھی بہت زیادہ ٹائم لے لیا. سوال بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں یہ بات کہاں سے آ گئی. میں نے کوئی نہیں سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. فالج کے لیے چھوٹی چھوٹی مختصر سی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے محترم بھائیوں، کلونجی میتھی دانے کا پانی پیو. یہ صرف فالج کے لیے نہیں ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. ایک بات اور سمجھ لو، دیکھو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمیں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنائی، یسرو ولا تعسرو. آسانی پیدا کرو، مشکل ہے، آسانی پیدا کرو، مشکل ہے. میرے محترم بھائیوں، ہمیں اتنا مشکل کر کے بتایا جاتا ہے، اور یہ بیماری ایسے ہے، یہ بیماری ایسے ہے، یہ بیماری ایسے ہے. یہ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، بیٹا جتنی آسانی دیتا جائے گا رب سے اتنی آسانی ملتی جائے گی. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ دین کو آسان کرنا چاہیے. آسانی کا کام یہ ہے. کلونجی میتھی دانے کا پانی، میرے محترم بھائیوں، واللہ میں نے کئی لاکھ لوگوں کو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، وہ صرف مسلمان نہیں، الحمدللہ میں دنیا میں وزٹ کرتا ہوں، دنیا میں سفر کرتا ہوں، گورے گوریاں الحمدللہ کلونجی میتھی دانے کے پانی پہ لگ گئے. بڑے بڑے ڈاکٹر اس کے اوپر لگ گئے.
اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے اس نسخے نے کمال کر دیا. میں نے کہا میرا ہے ہی نہیں. یہ کس کا نسخہ ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. پہلا کام یہ کرو. دوسرا کام میرے محترم بھائیوں، ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی کھاؤ. 100 بیماریوں کا علاج ہے. چھوٹی چھوٹی بیماریاں آپ کو بتا دیتا ہوں. واللہ یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں. مجھے وہ کرنا صاحب نے بتایا ہم بھی یہ چٹنی کھاتے ہیں. یقین جانو یہ وہ چٹنی ہے جس نے بڑے بڑے لوگوں کے روگ مکا دیے. ادرک لہسن پودینہ ناردانہ. 2 باتوں کا خیال رکھیے گا. چائنا کا ادرک اور چائنا کا لہسن اس سے پرہیز کرو. دیسی ادرک لو، دیسی لہسن لو. میرے محترم بھائیوں اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں خود سے بنانے کی، پیدا کرنے کی کوشش کرو. اس کی چٹنی بناؤ. تیسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیوں ایک دودھ میں بتاتا ہوں، اس کو گولڈن ملک کا نام لوگوں نے دیا. 1 گلاس دودھ لو. دودھ گائے کا لیں گے. آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں اور 2 لونگ. اس کو اتنا پکاؤ کہ 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے. اور جو افورڈ کر سکتے ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، وہ اس میں 1 چٹکی زعفران ڈال لیں. شوگر ہے تو میٹھا نہیں ڈالنا. اگر شوگر نہیں ہے تو میرے محترم بھائیو اس میں شہد یا گڑ ملا کے یہ پیو. بہترین علاج ہے. اور آخری بات میرے محترم بھائیو، تلبینہ کھانے کی عادت بناؤ. تلبینہ کھانے کی کیوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا. تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا. تلبینہ کسے کہتے ہیں؟ جو کا دلیا. میرے محترم بھائیو یہ اتنا زبردست علاج ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں. 40 دن جس کو شوگر ہے نا، جس کو بلڈ پریشر ہے، جس کو کولیسٹرول ہے، یہ فالج کے مریض کو تو تقریباً 4 ماہ دینا پڑے گا. لیکن جس بندے کو شوگر ہے وہ چاہتا ہے میری شوگر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. صرف 90 دن یہ جو 6 باتیں بتائی ہیں، مٹی کے برتن، سرسوں کا تیل، چینی کی جگہ گڑ، پتھر والا نمک، آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا، اور پانی کو چھان کے کاٹن کے کپڑے سے مٹی کے برتن میں رکھ کے لے. اور 5 دوائیاں بتائی ہیں. کلونجی میتھی دانے کا پانی ہے، ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی ہے، جو کا دلیا ہے، ہلدی دال چینی والا دودھ ہے. اور آخری بات، سلاد کھانے کی عادت بناؤ. سلاد کھانے کی، عربوں کا جا کے کلچر دیکھو. عرب اپنے ہر دسترخوان پہ سلاد لازمی رکھتے ہیں. چاہے ایک ہی چیز رکھیں لیکن رکھتے لازمی ہے. میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، حیات الحیوان کتاب ہے، اس کے اندر اس میں بھی لکھا ہے، اور ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں بھی لکھا ہے، دنیا میں سب سے طاقتور جانور ہاتھی ہے. اور ہاتھی پوری زندگی نہ کبھی گوشت کھاتا ہے نہ کبھی دودھ پیتا ہے. اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ گوشت کس جانور میں ہے؟ سب سے طاقت کس جانور میں ہے؟ سب سے زیادہ وزن کس جانور کا ہے؟ سب سے زیادہ قد کس جانور کا ہے؟ سب سے زیادہ ہڈیاں مضبوط کس جانور کی ہیں؟ ہاتھی کی. اور ہاتھی صرف پھل اور سبزیاں کھاتا ہے. اس کو قرآن سے سمجھو. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کے لیے دعا مانگی تھی نا، تو کیا دعا مانگی تھی؟ من الثمرات. کیا دعا مانگی تھی؟ اے اللہ میری اولاد کو کون سا رزق دے؟ پھلوں اور سبزیوں کا. اور میرے محترم بھائیوں، حکیم لقمان نے ایک بات کہی تھی، جو چیز جس قدر زیادہ اللہ نے پیدا کی ہے وہ بدن کی اتنی ضرورت ہے. وہ بدن کی اتنی ضرورت ہے. اور پھل اور سبزیاں 70% استعمال کرو. اجناس جس میں گندم ہے، چاول ہیں، چنے ہیں، دالیں ہیں، جو ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، مکئی ہے. میرے محترم بھائیوں سارے مسالے ہیں، یہ 20% استعمال کرو. اور سب سے کم جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، مٹن، بیف، چکن، انڈے. دودھ سے بنی ہوئی ڈیری کی پروڈکٹ، دودھ سے بنی ہوئی بیکری کی آئٹم، دودھ سے بنی ہوئی ساری سویٹس، یہ سب سے کم کھانی تھی 10%. اور آج ہم کتنا کھاتے ہیں؟ اور ہر بندہ کہتا ہے یار کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ گیا، یار تیرے پر آدھا یار یورک ایسڈ تھلے ہی نہیں آندا. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چولہا 2 مہینے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 2 چاند گزر جاتے تھے چولہا جلتا. اس سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ ہانڈی نہیں پکتی تھی.
اچھا بتاؤ گوشت بغیر پکائے کھایا جا سکتا ہے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے 3 چاند گزر جاتے تھے، قسم کھا کے آپ نے فرمایا ہمارے گھر پکتا، اور یہاں ماشاءاللہ صبح بھی گوشت، دوپہر بھی گوشت، شام بھی گوشت. پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آ رہی بلڈ پریشر کیوں بدن دیا ہے، کولیسٹرول کیوں بدن دیا ہے. میرے محترم بھائیوں 70% پھل اور سبزیاں کھاؤ، 20% اجناس کھاؤ اور 10% اینیمل پروڈکٹ کھاؤ اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو.